اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والرسول المصدق والمصطفى الامجد سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ عزیزان گرامی، مومنین، روزدار، صائمین، اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہوں گے۔ ایام ماہ رمضان بہت تیزی سے قرب اختتام ہیں اور ختم ہو رہے ہیں۔ یقیناً شبۂ قدر میں اعمال بجا لائے ہیں، دعائیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان دعاؤں کے صدقے ہماری معنویت، ہمارے امور اخلاقی اور اپنا قرب و رضا میں ترقی، کمال، سعادت اور عاقبت خیری و سعادت دنیا و آخرت ہمیں نصیب کرے۔ یقیناً اس ماہ رمضان میں ہم عبادت کے دوران ایک چیز سے بیدار ہوئے ہیں یا پہلے سے کچھ خوش بخت اور خوش قسمت لوگ بیدار ہی ہیں، جو ذاکرین ہیں، جو ہمیشہ عمل صالح بجا لاتے رہے ہیں، ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ ہیں۔ لیکن ممکن ہے بعض لوگ اس ایام متوجہ ہوئے ہوں گے، اور وہ چیز ہے محاسبہ۔ محاسبے کے موضوع پہ پہلے میں نے مختصر کچھ بیان کیا تھا، لیکن مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس محاسبے پر دوبارہ نظر ثانی کر لیں کہ محاسبے کی کس منزل پر ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دن اور ایام اور راتیں اور مہینے اور سال اور چند سال اور 10 سال اور 20 سال گزار چکے ہیں، تو محاسبے پر متوجہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ایک یا دو روایتیں بیان کروں گا، باقی پھر تفصیلی موضوع ہے، لمبی بحث ہے، یقیناً مختصر وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی، کبھی مفصل بحث میں اس کے اوپر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ الحسن ابن علی العسکری فی تفسیرہ عن آبائہ، امام زمان کے والد حضرت امام عسکری کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر امام حسن عسکری۔ آپ اپنے آبا سے، وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب سے، وہ مولا کائنات عن النبی، یہ حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ فرمایا پیغمبر عظیم الشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقیس القیسین من حاسب نفسہ، سب سے تیز، ہوشیار
باہوش زیرک وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس امارہ پر حساب کرے، اپنے آپ پر ہر روز حساب کرے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل بجا لائے اس چیز کے لیے جو موت کے بعد کے لیے ہے۔ فقال رجل یا امیر المومنین، ایک شخص نے مولا کائنات سے عرض کیا کیف یحاسب نفسہ، کیسے اپنے نفس کا حساب کرے؟ قال اذا اصبح، فرمایا جب صبح ہو جائے، ثم امسا، پھر رات ہو جائے، رجع الی نفسہ، اپنے نفس کی طرف رجوع کرے، غور کرے، نفس سے خطاب کرے، نفس کے ساتھ کچھ گفتگو کرے۔ وقال یا نفسی، اور کہے اے میرے نفس، ان ھذا یوم مضی علیک، آج کا دن تم نے گزار دیا، تم پر گزر گیا، میرے ساتھ گزارا ہے، لا یعود الیک ابدا، یہ دن فلان تاریخ فلان وقت یہ جو گزر گیا ہے یہ اب کبھی بھی نہیں پلٹے گا، کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ واللہ یسألک عنہ، لیکن خدا تبارک و تعالی اس دن کے بارے میں پوچھے گا، اور بما افنیتہ، کس چیز میں اس کو فانی کیا ہے، کس چیز میں اس کو ختم کیا ہے، شروع کر کے ختم کیا ہے۔ فمن الذی عملت فیہ، اس دن میں کیا عمل کیا ہے، عمل خیر کیا، عمل شر کیا ہے۔ اذکرت اللہ، یا خدا کا ذکر کیا ہے، ہم حمدتہ، یا اے نفس تم نے خدا کی حمد کی ہے۔ اقضیت حوائج مومن فیہ، کیا آج کے دن میں کسی محتاج کی، کسی مومن کی حاجت کو پوری کی ہے، برآمد کی ہے۔ انفست عنہ کربہ، کیا تم نے اس کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی گرفتاری، کوئی مصیبت، کوئی سختی اس سے حل کی ہے، دور کی ہے۔ احفظتیہ بظاہر الغیب، کیا تم نے اپنے ظاہر غیب سے اپنے اہل و ولد و ان کی حفاظت کی ہے، ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت کی ہے۔ احفظتیہ بعد الموت، کیا تم نے کسی مومن کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے بارے میں حفاظت کی ہے، اس کا احترام رکھا ہے، اس کا پردہ رکھا ہے۔ اکففت عن غیبت اخ مومن، کیا کسی مومن بھائی کی غیبت سے ہاتھ اٹھایا ہے، باز آئے ہو۔ انت مسلمان، کیا کسی مسلمان کی مدد کی ہے۔ من الذی صنعت فیہ، بتاؤ آج کے دن تم نے کیا کیا ہے۔ 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ کیا کیا ہے۔ بس انسان کیا کرے گا، فَيَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهُ، یاد کرے گا، کاپی لے لے، قلم لے لے، یا ذہن کو گھمائے گا۔ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جَرَى مِنْهُ خَيْرٌ، اگر تو اس کو یاد آ گیا، ہاں جی میں نے
آج کے دن اچھے کام کیے ہیں، نیکی میں گزارا ہے، اللہ کے صالح اعمال میں، تلاوت میں، عبادت میں، دعا میں، تسبیح میں، اچھے رویے میں، اچھے کردار میں، اچھے اخلاق میں گزارا، حمد اللہ، اللہ کی حمد بجا لائے گا، وکبرہ ولا توفیق، اللہ کو بزرگ سمجھے گا جو اس نے اس کو توفیق دی۔ وَإِن ذَكَرَ مَعْصِيَّةً أَوْ تَقْصِيرًا، لیکن اگر یاد آیا کہ نہیں کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی برا کام سرزد ہوا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، غیبت کی ہے، الزام لگایا ہے، حد کی حرمت کی ہے، خیانت کی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو ماشاءاللہ تمام دن میں ہر روز کم و بیش اختیاری یا بغیر اختیاری بہت ہم سے معاصی اور غلطیاں اور خامیاں سرزد ہوتی ہیں، تو استغفر اللہ تعالیٰ سے طلب عفو کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ سے چاہے گا کہ مجھے اس گناہ پر معاف کر دے، وعزم علی ترک معاودتہ، اور ارادہ کرے گا کہ امید ہے انشاءاللہ خدا کی توفیق سے اور ذاکر حول و قوے سے میں اس خامی اور خرابی پر دوبارہ اس کو مجھ سے سرزد نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث عن ابی ذر فی وصیت النبی، ابو ذر نقل کرتا ہے پیغمبر اکرم نے ہمیں وصیت فرمائی، انہ قال یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، اے ابو ذر اپنے نفس کی حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، فَإِنَّهُ أَحْوَنُ لِحِسَابِكَ غَدًا، کل کا دن، آئندہ، قیامت، بعد موت تم سے حساب لیا جائے گا، تو اگر خود حساب کرو تو بہت آسان تر ہے قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ وَزِن نَفْسَكَ قَبْلَ أَن تُوزَنَ، اپنے نفس کا موازنہ کرو، وہی محاسبہ کرو، دیکھ بھال کرو، گھماؤ دہراؤ۔ وَتَجَهَّزْ لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور قبل اس کے کہ کل کے دن جو محشر میں سب کے سامنے پیش ہونا ہے، یوم تورز، اس کی تیاری کرو، قبل اس کے کہ تمہیں ترازو اعمال میں ڈالا جائے، خود اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ لا تخفی علی اللہ خافیۃ، جس دن اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی، لیکن اس دن سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اعلان قال یا ابا ذر لا یکون الرجل من المتقین، اے ابو ذر انسان متقیوں میں سے نہیں ہو سکتا، حتی یحاسب نفسہ اشد، کوئی متقیوں میں سے نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اپنے نفس کو شدید تر حساب کرے، اپنے نفس کا حساب کرے، من محاسبت شریک کا ہو، اس کے نسبت جو ایک شخص اپنے ساتھ دوسرے شخص کا حساب کرتا ہے، اس کی نسبت اپنے نفس کا حساب کرے، یعنی اپنے عیوب میں مصروف رہو، اپنی خامیاں، اپنی برائیاں، اپنی غلطیاں، اپنی جو خامیاں ہیں، نواقص ہیں، غلطیاں ہیں، اس کو بس دیکھو۔ فَيَعْلَمْ، بس اپنے نفس سے پوچھے، مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ، اس کی خورد و خوراک کہاں سے ہے،
مال حلال سے ہے، مال حرام سے ہے، کہاں سے ہے، شبہ کی ہے، یتیموں کی ہے، کسی اور کے مال پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ وَمِنْ أَيْنَ مَشْرَبُهُ، کہاں سے اس کا شرب و مشروبات و پانی وغیرہ۔ وَمِنْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ، اس کا لباس اور پہننا اور گھر و جو بھی ہے، مال و ثروت و کھانا و کاشانہ و سب کچھ کہاں سے ہے؟ امن حلال او من حرام، آیا حلال رزق ہے، حلال مشروب ہے، حلال لباس ہے، حلال پیسہ ہے، حلال عہدہ ہے، حلال مقام ہے، حلال کچھ بھی ہے، اہلیت ہے، ام من حرام، یا حرام سے ہے۔ روایت میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا، لیکن سب کچھ آپ کے ایک سوئی برابر بھی کوئی چیز حلال سے یا حرام سے۔ یا ابا ذر، اے ابو ذر متوجہ رہو، من لم یبال من این اکتسب المال، جو پرواہ نہیں کرتا اس کا مال کہاں سے آیا ہے، کہاں سے کسب کیا ہے، کسی پر زیادتی کر کے، خیانت کر کے، ڈاکہ ڈال کے، غارت کر کے مال لیا ہے، زبردستی لیا ہے، غصب کیا ہے، کسی کا حق تمہارے ہاتھ میں تھا، اس کو دینا ہے تو نہ دو، خرچ کر لو اپنی ذات پہ۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا مال بس آتا جائے، بس میری جیب بھرتی جائے، میرا بینک اکاؤنٹ بیلنس بڑھتا جائے، میرے پلاٹ لیے جائیں، میری زمینیں لی جائیں، یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر نے ابو ذر کو سفارش کی، یہ نہیں جس کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ میرا مال کہاں سے ملا ہے، لم یبال اللہ، خدا کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، اس جملے پر غور کریں، میں بھی، آپ بھی، سب مومنین جو خدا کو مانتے ہیں، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں، خدا نے وعدہ دیا ہے، خدا نے کہا ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا مال کہاں سے آیا، لم یبال اللہ، اللہ سے پناہ چاہتے ہیں، خدا کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، من این ادخلہ النار، اس کو کہاں سے جہنم میں اور آگ میں پھینکے، کس طریقے سے پھینکے، کس شدت کے ساتھ فرشتوں کو حکم دو کہ اس کو جہنم میں پھینکو، اس کو آگ میں پھینکو، خدا کو لیے کوئی اعتنا اور پرواہ نہیں رہے گی کہ اس کو کہاں سے پھینکے۔ امید ہے خداوند تبارک و تعالی ہمیں ایام ماہ رمضان کے باقی ماندہ ایام کے ساتھ اپنی زندگی آگے کے لیے اچھی سعادت دنیا و آخرت کے لیے سنوارنے کی توفیق دے، رزق حلال پر توجہ کی توفیق دے، قناعت کی توفیق دے۔ اگر خدا نے ہمارے نصیب میں دیا ہے تو وسعت دے دے، اور اگر ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو ہمیں قانے و صبر و مشکلات میں صبر کرنے کی توفیق دے۔ ایسا نہیں ہے کہ گزشتہ دن میں پڑھ رہا تھا تفسیر قرآن میں کہ خداوند تبارک و تعالی جس کو مال و منال و دولت سے نوازے وہ خوش قسمت ہے۔ نہیں، کبھی کبھی انسان کی مال و دولت آزمائش ہوتی ہے، اور حتیٰ بلا ہوتی ہے، اور حتیٰ عذاب ہوتا ہے، جیسے کہ خدا نے قرآن میں بھی کہا ہے
جن کو ہم مہلت دے رہے ہیں اور نعمتوں سے نواز رہے ہیں، تو اس لیے کہ ان کے عذاب اور گناہ اور معصیت میں اضافہ ہو جائے۔ فلہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت سخت خطرناک عذاب ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و ملال نہیں ہے وہ خدا کے پاس قرب نہیں رکھتا، نہیں، خدا نے اس کی لیے شاید مال و ملال مسئلات نہ سمجھا ہو اور اس کے لیے قرار دیا ہو ایسا ہی کہ اس کی زندگی میں قناعت آ جائے۔ تو ممکن ہے، اور تفاصیل میں بھی ہے، مال اور اولاد آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر آپ اپنے طور پر اعمال صالحہ پہ جان نہ لائیں، خدا کا قرب حاصل نہ کریں، اپنے معارف اور احکام و وظائف پر متوجہ نہ ہوں۔ وہ مال و اولاد اس وقت فائدہ مند ہے جب آپ مال خیر میں خرچ کریں، اولاد کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، اولاد کو اللہ کا بندہ بنائیں، اچھی تربیت کریں، اس کو قرآن سکھائیں، اس کو دین و معارف سکھائیں۔ بہت لوگ غفلت میں ہیں، اپنی اولادوں کو یورپ اور امریکہ اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اور انگریزی تعلیم کے لیے اور پتہ نہیں دنیاوی تعلیم میں لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا کیا سلسلہ ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے معاشرے میں موجود ہیں، میرے اور آپ کے ارد گرد موجود ہیں، جن کا مال منال دنیا گاڑیاں نوکر چاکر شاکر سب کچھ ہے، اولاد بھی بلند عہدے مقام درجے پر ہیں، نہ نماز ان کو آتی ہے، نہ ان کے زندگی میں دین کا کوئی سلسلہ ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن ہے، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، حمد پڑھنی نہیں آتی۔ یہ لوگ خسر دنیا والآخرہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قرب و رضا میں شامل کرے، ہم سب کا عاقبت خیر فرمائے، ہمارے ماہ رمضان کی احیاء عبادت تلاوت قرآن دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور ہمارے لیے یہ ذخیرہ آخرت قرار دے۔ خداوند تبارک و تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا عنایت فرمائے، مقروضوں کے قرضے ادا فرمائے، یتیموں کا سہارا بنے، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرمائے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، امام کو ہم سے راضی و خوش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔